وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ وبعد۔ 13 رمضان المبارک 1441 ہجری اور 13ویں پارے کا خلاصہ۔ 13ویں پارے میں 3 سورہ مبارکہ شامل ہیں: سورہ یوسف کا آخری حصہ، سورۃ الرعد اور سورہ ابراہیم۔ جس طرح کہ میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ سورہ یوسف میں سیدنا یوسف علیہ السلام کی داستان کو رب کائنات نے قدر تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ جب ہم سیدنا یوسف علیہ السلام کی داستان کو قرآن کی روشنی میں پڑھتے ہیں تو ہمارے سامنے بڑی دلچسپ اور عجیب و غریب قسم کی صورتحال آتی ہے۔ قرآن پڑھتے پڑھتے اچانک ایسے لگتا ہے کہ منظر بدل گیا۔ قرآن یوسف علیہ السلام کے گھر سے ہمیں اٹھا کر یوسف علیہ السلام کے پاس لے جاتا ہے، وہاں سے اٹھا کے فرعون مصر کے دربار میں لے جاتا ہے، وہاں سے پھر قرآن یکدم ہمیں یوسف علیہ السلام کے گھر میں لے آتا ہے۔ تو یہ سلسلہ چلتا ہے۔ اب ہوا یہ، اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ انسان کی جو نفسیاتی حصے ہیں نا، بنیادی طور پر ان کی 3 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے نفس امارہ، جو انسان کو گناہ پر تیار کرے، گناہ کا حکم دے۔ دوسری قسم ہے نفس لوامہ، جب انسان کوئی گناہ کرے نا تو وہ نفس اس کو ملامت کرتا ہے، اور اسے ہم اپنی روزمرہ زبان میں ضمیر بھی کہتے ہیں۔ تیسرا ہے نفس مطمئنہ، اور نفس مطمئنہ کیا ہے کہ جب انسان نیکی کرنے کے بعد سرور، فرحت اور خوشی محسوس کرے تو سمجھ لے کہ وہ اللہ رب العزت نے اسے نفس مطمئنہ عطا فرمایا ہے۔ اب 13ویں پارے کی ابتدا ہوتی ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، میں بھی ایک انسان ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ میں بالکل گناہوں سے پاک ہوں، بری و ذمہ ہوں۔ یقینی طور پر نفس امارہ انسان کو گناہ پر ابھارتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ معاف فرمائے جرم کا اعتراف کر رہے ہیں، ایسا مسئلہ نہیں۔ ایک انسانی نفسیات کی، انسانی فطرت کی بات کی سیدنا یوسف علیہ السلام نے۔ اس کے بعد جب عزیز مصر کو اس بات کا یقین ہو گیا، یقین تو پہلے ہی تھا، تو اس نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو دربار کے اندر ایک خاص عہدہ دینے کی پیشکش کی۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، میں تمہارے دربار میں تمہارا نائب نہیں بننا چاہتا، اصل بات یہ ہے کہ میرا میدان کچھ اور ہے، میں حساب و کتاب کا ماہر ہوں، مجھے تم اپنا وزیر خزانہ بنا دو۔ یہاں سے ہمارے بعد سیاست دان کہتے ہیں، لو جی مولوی کہتے ہیں جمہوریت نہیں ہے، جمہوریت نہیں ہے، عہدہ مانگنا جائز نہیں۔ یوسف علیہ السلام نے مانگا کہ نہیں؟ یوسف علیہ السلام نے عہدہ نہیں مانگا۔ یہاں یوسف علیہ السلام یہ نہیں کہہ رہے کہ مجھے فلاں عہدہ دے دو، وہ ایک اونچا عہدہ دے رہا تھا، کہا میں اپنے آپ کو اس کے قابل نہیں سمجھتا، مجھے یہاں پر لگا دو۔ یہ بالکل ایسی بات ہی ہے کہ اگر تم ہر حال میں تلے ہوئے ہو کہ تم نے مجھے کسی جگہ پر لگانا ہی ہے تو یہ ذمہ داری میرے حوالے کر دو۔ اب سیدنا یوسف علیہ السلام کہاں چھوٹی عمر میں گھر سے نکلے، کنویں میں پھینک دیا گیا، اور یہ اصل میں سورہ یوسف کے بہت سارے اسباق میں سے ایک سبق ہے کہ جب انسان اپنے فیصلے اللہ پر چھوڑ دیتا ہے نا تو رب کائنات پھر کنویں سے ملنے والے ایک غلام یوسف علیہ السلام کو اٹھا کر وزیر خزانہ بنا دیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، ہم نے اس طرح پھر یوسف علیہ السلام کو زمین میں حکمت عطا فرمائی، اقتدار عطا فرمایا۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے، یوسف علیہ السلام بعد میں
مصر کے بادشاہ بن جاتے ہیں۔ کیسے بنتے ہیں اس کی وضاحت کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ اب اس کے بعد سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائی آتے ہیں غلہ لینے کے لیے۔ داستان لمبی ہے، میں مختصراً یہاں بیان کروں گا۔ تو ان کے ذہن میں یہ بات دور دور تک کہیں نہیں تھی کہ جس کو ہم قتل کرنا چاہتے تھے، جس کو ہم نے کنویں میں پھینک دیا، وہ مصر کا بادشاہ بنا ہوگا۔ ایک اصول تھا اس دور میں کہ ایک آدمی کو ایک اونٹ کے اوپر لادا جانے والا غلہ دیا جاتا تھا، اس سے زیادہ نہیں، تاکہ لوگ کہیں ذخیرہ اندوزی نہ کریں۔ تو اب سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائی گئے اور کیا کہنے لگے کہ ایسا ہے کہ جتنے ہم آئے ہیں نا آپ کے پاس، اتنا نہیں، ہمیں اس سے زیادہ غلہ چاہیے۔ کہا جتنے بندے ہیں اتنا غلہ ملے گا؟ کہنے لگے ہمارا ایک چھوٹا بھائی ہے، یوسف علیہ السلام کو تو پتہ تھا، اور ہمارا ایک بوڑھا باپ ہے، وہ آنے کے قابل نہیں ہیں، تو آپ ان کے لیے بھی غلہ دے دیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا بوڑھے والدین کے لیے لے جاؤ، لیکن چھوٹے بھائی کے لیے غلہ تب ملے گا جب وہ خود آئے گا، اتنا چھوٹا بھی نہیں ہے وہ کہ یہاں آ ہی نہ سکے۔ تو اصل میں یہ ایک چال تھی یوسف علیہ السلام کی کہ چلو اور کچھ نہیں تو کم از کم اپنے بھائی سے تو میں ملاقات کر لوں۔ یہ بندہ ذرا اس چیز کو دھیان سے دیکھے نا تو بڑا دردناک سا منظر ہوتا ہے۔ اپنوں کی جفائیں، اپنوں کے دکھ جو ہے نا، ان کو برداشت کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ یہ اور اللہ تعالیٰ دراصل اس طریقے سے ہماری تربیت کرنا چاہتے ہیں کہ جب انبیاء علیہم الصلوۃ کے ساتھ یہ معاملات پیش آئے کہ اپنوں نے کلیجہ چاک کیا، اپنوں نے تکلیفیں دی، اپنوں نے دکھ دیے انبیاء کو، تو میں اور آپ کیا چیز ہیں؟ تو جب غلہ ختم ہو گیا تو سیدنا یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اور لے آؤ۔ کہا لے تو آتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس چھوٹے کو پہلے بھی محرومی کا سامنا کرنا پڑا تھا، اس کو ساتھ بھیجیں تاکہ اس کا حصہ بھی مل جائے۔ تو یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے اگر میں اس کو تمہارے ساتھ بھیج دوں تو پھر یہی حال ہوگا جو تم نے بڑے بھائی کا کیا، وہ بھی گم ہو گیا۔ تو بھائیوں کو پھر بڑا غصہ آیا، کہنے لگے تم کبھی یوسف کو بھول نہیں سکتے۔ اب ان کو کون بتاتا کہ اپنے کلیجے کو کوئی بھول سکتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ زخم مٹ جاتے ہیں، دنیا کا ہر زخم مٹ جاتا ہے، لیکن اولاد کا زخم انسان کی قبر تک ساتھ جاتا ہے، اور اس کا زندہ ثبوت یہ ہے سیدنا یعقوب علیہ السلام آگے تذکرہ آئے گا۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے ایک تدبیر بتائی کہ بیٹا جب اس شہر میں داخل ہو تو ایک دروازے سے نہیں جانا، نظر لگ جائے گی، مختلف دروازوں سے داخل ہونا ہے۔ اب جب یہ سارے کے سارے بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو ذرا اس منظر کو ذہن میں رکھیے گا۔ چھوٹے بھائی کو قریب کیا اور اس کے کان میں کہا میں تیرا بھائی یوسف ہوں، گھبرانا نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ کہ تم کسی اجنبی کے پاس نہیں ہو، اپنے بھائی کے پاس ہو۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو ایک تدبیر سکھائی ہے، اور وہ تدبیر کیا تھی کہ وہ جو خزانچی تھا نا، اس سے کہنے لگے وہ جو ماپنے والا برتن ہے نا وہ اس چھوٹے بھائی کی بوری کے اندر ڈال دو۔ جب قافلہ چلنے کا کہا رکو بھائی تم چور ہو، کہنے لگے کون سی چوری، کیسی چوری؟ کہنے لگے ہمارا وہ جو برتن تھا ماپنے والا وہ چوری ہو گیا۔ کہنے لگے ہم تو چور نہیں، ہم تو مدتوں سے آ رہے ہیں۔ فرمایا ٹھیک ہے، اگر تم میں سے کسی کے سامان میں سے وہ برآمد ہوا تو پھر سزا کیا ہوگی؟ کہا اسے غلام بنا کے اپنے پاس رکھ لینا۔ یوسف علیہ السلام یہی تو چاہتے تھے۔ تو جب سامان نکلا، بڑا دردناک جملہ ہے، جب سامان سے وہ نکلا نا برتن، تو بھائی کہنے لگے یہ اکیلا چور تھوڑا ہی ہے، اس کا بڑا بھائی یوسف بھی چور ہی تھا۔ زخم پر زخم اور اپنے دے رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جب یہ بات سنی اس کو ظاہر نہیں کیا، فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، کہ اپنے دل میں یہ بات رکھ لی، ان کے سامنے یہ بات کی نہیں۔ کہنے لگے ٹھیک ہے بھائی، تمہارا اپنا یہ فیصلہ ہے کہ جس کے سامان سے یہ برتن نکلے گا وہ یہاں رہے گا، یہ نہیں جا سکتا۔ اب گھبرا گئے، کہنے لگے ابے کو کیا جواب دیں گے جا کے؟ اس کی تو پہلے ہی آنکھیں سفید ہو چکی ہیں بیٹے کے غم میں، بڑے بیٹے کے غم میں۔
تو بڑا کہنے لگا صاف اور سیدھی بات ہے بھائی، میں تو نہیں جا سکتا۔ تو قصہ مختصر یہ کہ بڑا بیٹا بھی وہیں رہ گیا، لیکن ظاہر بات ہے جو عزت سب سے چھوٹے کی تھی وہ اس کو تو نہیں مل سکتی تھی، وہ ایک اجنبی مہمان کی حیثیت سے تھا۔ اس چھوٹے کو یوسف علیہ السلام نے بھائی بنا کے بھائی کی حیثیت سے اپنے پاس رکھا۔ تو جب سیدنا یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام تک یہ بات پہنچی تو انہوں نے ایک بات کی جو کہ ہر مسلمان کے لیے تسلی اور تشفی کا سامان ہے، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ جب انسان ہر طرف سے مایوس ہو جائے نا تو پھر وہ یہی بات کہتا ہے کہ میں اپنے غم اور اپنے درد کی فریاد صرف اپنے اللہ سے کرتا ہوں۔ بات آگے بڑھتی ہے، یوسف علیہ السلام کے بھائی دوبارہ آئے اور آ کر کہنے لگے بادشاہ سلامت، صورتحال یہ ہے کہ ہمارے حالات بہت زیادہ خراب ہیں، جتنا غلہ آپ ہمیں معمول کے مطابق دیتے ہیں نا اس دفعہ اس سے کچھ زیادہ دے دیجئے گا۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا اچھا کوئی بات نہیں، مجھے ایک بات بتاؤ، تمہیں یاد ہے کہ تم نے اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ اب جو ہی یہ بات کہی تو وہ چونک اٹھے ہیں، دھیان سے دیکھ کر کہنے لگے تم یوسف تو نہیں ہو، ذرا اس منظر کو سامنے لائیے گا، کہنے لگے تم یوسف تو نہیں؟ کہا ہاں میں یوسف ہوں، اور وہ یوسف جسے تم نے کنویں میں پھینک دیا، وہ یوسف جسے تم قتل کرنا چاہتے تھے، آج دیکھو میرے اللہ نے مجھے کہاں پہنچا دیا، تم مان گئے۔ کہنے اور یہاں لفظ کیا ہے؟ یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ اور پھر بھائیوں نے عظمت کا اعتراف کر لیا تو کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہم پر واقعی بڑا مرتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے، ہم غلطی پر تھے۔ فرمایا جاؤ آج میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں۔ اس کے لیے بہت بڑا حوصلہ چاہیے، اور انسان کے مرتبے اور مقام کا تقاضا یہ ہے کہ جتنا اونچا مرتبہ ملے اتنا بڑا اس کا ظرف ہو۔ اور کیا کہا؟ بڑا درد تھا، اب ظاہر بات ہے معاملہ تو کھل گیا نا۔ کہا ابا کا کیا حال ہے؟ کہا تیری جدائی میں آنکھیں سفید ہو چکی۔ کہا جاؤ اذهبوا بقمیصی ھذا، میری قمیص لے جاؤ اور میرے باپ کی آنکھوں پر ڈال دینا، اللہ بینائی واپس لوٹا دیں گے۔ قرآن کہتا ہے ابھی دور تھے کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں انی لاجد ریح یوسف۔ یہ میں نے کہا نا درد نہیں کبھی یہ غلط فہمی ہے ہماری کہ وقت کی دھول زخموں کو مٹا دیتی ہے، اولاد کے زخم نہیں مٹتے۔ کیا فرمایا؟ میں اپنے بیٹے یوسف کی خوشبو پاتا ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ باپ اور بیٹے کا رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی جو خوشبو ہوتی ہے پسینے کی اسے بھی پہچانتے ہیں۔ خیر میں بات کو لمبا نہیں کرتا، وہ پورے کا پورا خاندان جب وہاں پر پہنچا، اب اس منظر کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے اس موقع پر پھر فرمایا کہ الہ العالمین مجھے اس بات کی توفیق عطا فرمائیے کہ میں آپ کا شکر ادا کر سکوں۔ اور یہ اتنا لمبا چوڑا واقعہ ہجرت کے 8 سال یہ نبی علیہ السلام کے سامنے رب کائنات نے کیوں رکھا؟ یہ سمجھانے کے لیے کہ اگر سیدنا یوسف علیہ السلام اتنے مشکل حالات سے نکل کر بالآخر مصر کے بادشاہ بن سکتے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب ابھی ہے، وہ آپ کو بھی اس مقام پر پہنچا سکتا ہے۔ اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہیں، صبر کا مظاہرہ کریں، رب کائنات زیرو سے اٹھا کے پتہ نہیں کہاں تک پہنچا دیں گے۔ اس کے بعد سورۃ الرعد آتی ہے، اور سورۃ الرعد جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا تعارف کروایا گیا ہے۔ مثلا رب کائنات پیدا کرنے والے ہیں، رب کائنات عالم الغیب ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایک ایک مخلوق کی زبان سے اپنی ربوبیت، اپنی ملکیت اور اپنی توحید کا اعتراف جو ہے وہ کروا لیتے ہیں۔ پھر رب کائنات نے اللہ کے مقابلے میں باطل معبودوں کی حقیقت کو بیان فرمایا ہے، اور پھر حق و باطل کی کشمکش کا تذکرہ رب کائنات نے فرمایا۔ اس کے لیے پھر اللہ نے ایک بڑی بلیغ قسم کی مثال دے دی ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بھی بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اطمینان قلب کا سبب ہے، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ جنہوں نے نہیں ماننا ان کے سامنے معجزات جو ہیں وہ بیکار ہیں۔ پھر تذکرہ آتا ہے سورہ ابراہیم کا، اور سورہ ابراہیم کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی نزول کا مقصد بیان فرمایا،
اور پھر اس کے بعد نعمتوں کی کمی اور زیادتی کا اصول اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، سابقہ اقوام کی ناشکری کی تاریخ رب کائنات نے بیان فرمائی ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، بیت اللہ کو کس انداز میں انہوں نے آباد کرنے کے لیے بیوی اور بچے کو چھوڑا اور وہاں پر چلے گئے، وہاں سے واپس گئے، اللہ کے سامنے دعا کی اور دعا میں کیا کچھ مانگا، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائیں۔ اور آج بیت اللہ کی رونقیں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ اگر محنت کر کے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ تو یہ رب کائنات کا فضل و کرم ہے۔ اس کے ساتھ ہی 13ویں پارے کا مختصر خلاصہ مکمل ہوتا ہے۔ اللہ نے چاہا تو کل ہم انشاءاللہ 14واں پارہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔